جج صاحب کو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ فراڈ کر کر کے تاریخیں لے کے اور انہوں نے بیان دیا کہ عمران کو گرفتار نہیں کیا. ہاں اب یہ پریمیم اپنے فراڈ کا یہ پریمیم لے رہے ہیں کہ گرفتار کیا. ماشاء اللہ جج صاحب عظمت ہے، عظیم ہے. انہوں نے ہماری خارج کر دی کہ چونکہ اب گرفتار ہو گئے ہیں لہذا قبل از گرفتاری کی ضمانت خارج کی جاتی ہے، داخل کر سکتے ہیں. ایک الیکشن کمیشن میں نے یہ عرض کیا کہ جی انہوں نے صدر لگنا ہے، تاریخیں دے کے آج بھی دیکھ لیں آپ، ہم نے پھر الیکشن کروا دیے، وہ بھی اگرچہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اللہ ہی مالک ہے باہر کر. یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے ان قوتوں کا جو پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا چاہتے. پہلے بھی جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا کہ مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف، اور اس وقت نواز شریف کے تو ماشاءاللہ وہ تو ماہر ہے اس معاملے میں، ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا کر معافی مانگ کر جنرل پرویز مشرف سے 10 سال کے لیے وہ اپنے سارے ٹبر کو لے کر، شیف تک کو لے کر، جہاز پورا بھر کے وہ سرور محل میں ماشاءاللہ چلے گئے. اور بے نظیر بھٹو چونکہ ان کو جس طرح سے حکم جاری کر کے جج کو کہ سزا کرو، ہم نے ٹیپیں چلائی، آپ نے دیکھا، اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو قانون اس نے یہ بنا دیا کہ اگر پارٹی ٹکٹ لینا ہے تو پارٹی کا سربراہ خود حاضر آئے. اب اسے پتا تھا کہ نہ نواز شریف آ سکتا ہے کیونکہ 10 سال کا اس کو تو پابند کر کے بھیجا ہوا ہے، ڈسپیچ کر کے، اور سعودی کا یہی شرط، اور نہ بے نظیر آ سکتی ہے کیونکہ اسے تو ماشاءاللہ فل ڈوز دلائی ہے. جس طرح میں نام نہیں لیتا، وہ جیسا فوت ہو گئے ہیں مگر ڈی پی تھی. تو وہ اس وقت نواز شریف نے کہا میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، ہماری پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے. بی بی نے کہا ہمیں ایک ہی بائیکاٹ کافی ہے. 1985 میں غیر جماعتی اسمبلی بنا دی تھی ضیاء الحق نے، اور وہ سارا ستیہ ناش کر کے ایک سیاسی منظر نامے کا رکھ لیا تھا. بائیکاٹ اب کسی قیمت پہ نہیں ہوتا. ہم ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. بے نظیر کا نام بیچ میں سے فارغ کر دیا گیا، مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے، راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. نواز شریف نے کیا کیا، اپنے آپ کو ہٹا کر اس نے مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنا لیا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کو تیر کے نشان پر لڑنے کی اجازت مل گئی اور مسلم لیگ نون شیر کے نشان پر لڑی. اور ظاہر ہے پھر پیٹریاٹس بنے اور کس طرح سے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی وہ آپ کے سارا سامنے ہے. پھر بھی انہوں نے ضد کی، انہا کی تسکین تو ہو گئی، نہ نواز شریف رہا نہ بے نظیر رہی. لیکن تاریخ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی؟ او بھائی وہ پھر بھی وہاں بیٹھے جہاں بیٹھے نواز شریف ہی پارٹی چلاتا ہے، اور بے نظیر بھٹو جہاں بھی تھی وہ چلاتی تھی. مخدوم امین فہیم کے پاس کچھ نہیں تھا. اب پھر تم نے وہی حرکت کی ہے، اور اب ماشاءاللہ عدالت نے بھی پورا اسے ایک موقع فراہم کر دیا. اب دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ کیا ہماری اس کی کنوکشن کو سسپینڈ کرتے ہیں یا نہیں. بظاہر کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اور دیگر فیصلے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں تو 2 + 2 10 بھی ہو رہے ہیں اور 2 + 2 8 بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے اللہ مالک ہے، اللہ سے دعا گو ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ایک کیس میں بھی کوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا جو ہے منصف کا جو ہے انصاف کرنا، یہ اللہ کے تفویض شدہ اختیارات میں سے ہے. اور وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو بےایمانی کر کے کرے گا
وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا، فراہم کرے گا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر۔ صاحب پھر عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کرم کرے، میں تو ساروں کی اصلاح احوال چاہتا ہوں۔ اگر مولوی مشتاق کی لاش کو مکھیوں نے حملہ کر کے اللہ نے اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا تھا، بھگدڑ مچی تھی اور اس کی لاش کالی سیاہ ہو کر ناقابل شناخت ہو گئی تھی، سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کو سزا دی، اگلے جہان میں تو دوزخ ہی ہے۔ بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا تھا، وہ صدارتی ریفرنس اب لگ گیا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ فیصلہ آتا ہے تو سیاست اور عدلیہ پہ دیکھیں، اس میں میری بات ہوئی تھی پہلے، بابر امان کو رکھا گیا تھا صدارتی ریفرنس میں، اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، تو بابر امان نے یہاں کہا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا آپ کے سپریم کورٹ کے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر، اور ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے، تو وہ تو مانے ہو گئے۔ پھر صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن چودھری، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا پریزیڈنشل ریفرنس۔ ہماری جب میٹنگ ہوئی وہاں تو ہم نے کہا کہ نہیں، صدر کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، آ جاتا ہے، اگلا صدر جانے کون آتا ہے، تو بلاول کو فریق بننا چاہیے، بلاول بھٹو کو۔ اور بے نظیر کے قتل کا کیس جو آصف علی زرداری خود مدعی بنے، وہ میرے ذمہ لگا کہ آپ اپیلیں دائر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے راولپنڈی بینچ عدالت عالیہ میں، اور 110 کی درخواست جو ہے وہ بلاول کی طرف سے فاروق نائک دائر کریں گے۔ تو اب اصول تو اب جہاں تک قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صدر نے ابھی تک ہٹایا نہیں ہے، تو ابھی تک تو بیرسٹر اعتزاز احسن ہی وکیل صدارتی ریفرنس میں ہے اس بھٹو کے کنسرن میں نا ذرا۔ لیکن جب انہوں نے مجھے اعتزاز احسن کہنے لگے کہ میں نے لکھا چیئرمین کو کہ اب جو ہے کیا آپ مناسب سمجھیں گے کہ میں اسے کروں، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ فاروق نائک کرے گا۔ اب فاروق نائک اس لیے نہیں کر سکتا صدارتی ریفرنس کو کیونکہ وہ صدر عارف علی بھی اگر چاہیں تو وہ اس کو مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کابینہ کے ایڈوائس پر کریں گے۔ تو اس لیے اب اس کا کیا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ عدالتی قتل تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولوی مشتاق نے اپنے کمرے کے اندر، چیف جسٹس کے کمرے کے اندر لوہے کا جنگلہ بنایا ہوا، اور جانوروں کی طرح بھٹو کو بختر بند گاڑیوں میں کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا، کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا۔ اس سے اتنے خائف تھے کہ اس کے قریب ایک میل تک وہ جو ہے پہلے ہی وہ لگا دیتے تھے، جو بھی کر دیتے تھے، مطلب کوئی احاطہ نہیں، کوئی اس میں آخاردار تاریں کہہ دیں یا جو بھی ہے، سیکیورٹی کر دیتے تھے، حصار بنا دیتے سیکیورٹی کا اس میں۔ اور اس میں جس وقت وکیلوں نے جرح کرنی تو مولوی مشتاق نے اپنی مرضی سے لکھوانا ہوتا، جب آپ کچھ کہہ رہے ہیں عدالت کچھ اور لکھوا رہی ہے، تو وکیلوں نے جب بائیکاٹ کیا تو مولوی مشتاق کہہ رہے ہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ ہی وکیل ہوں گے، اب آپ عدالتی معاون کے طور پر وکیل ہوں گے۔ ایسی بھی کبھی ٹرائل ہوتا دیکھا ہے۔ اور پھر اپروور جس طرح بنائے گئے، پھر ان کو جو ہے قرآن شریف اٹھا کے تو حمایل کے طور پر بھٹو نے 4 دن یہاں آ کر خود سپریم کورٹ میں آ کے خود پیش ہو کر انہوں نے بحث کی، اور وہ مارکت الارا ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو 4-3 کا فیصلہ ہوا تھا، اس میں ایک جج صاحب نے لندن میں بھی اور بعد میں بھی تسلیم کیا
کہ میں نے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ جو ہے بھٹو کے خلاف دیا تھا، تو اگر اس کا نکال دیں تو پھر 3-4 کے حساب سے وہ بری ہو رہے تھے بھٹو صاحب، لیکن ان کی بریت کے خلاف جو ہے پیسہ دے کر ان کو سزا کروائی گئی۔ اچھا کھوسا صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بے نظیر کی تصویریں ہیں وہ جہازوں کے اوپر سے پھینکی گئیں، اور آج کے دور میں آج کل آپ کی آڈیو آ رہی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو ٹیپس کرتے ہیں، تصویریں بھی پھینکواتے رہے ہیں، اور تب تصویروں کا اتنا نہیں تھا، آج کل کیونکہ آڈیوز آ جاتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون بڑی زرخیز ماشاءاللہ ذہن کی مالک ہے، اور اب تو ان کی مہارانی بھی تشریف لے آئی ہیں اور ان کو بہت اس پر ہنر حاصل ہے۔ ڈان لیگ صاحب دیکھ لیں، اس میں بھی ماشاءاللہ یہ بات واضح طور پر ہوئی کہ جب تک نواز شریف پرائم منسٹر رہے وہ میڈیا سیل اور سارا کنٹرول ان کی مہارانی کرتی تھی۔ اچھا بیٹی موسیٰ صاحب، اگر عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا الیکشن سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کے لیے کون کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسا بندہ ہے عمران خان کی جگہ لے سکے پی ایم دیکھیں، کینڈیڈیٹ؟ یہ تو پھر فیصلہ پھر عمران خان ہی کرے گا۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ عمران خان چیئرمین ہے، عمران خان چیئرمین آج بھی ہے، کل بھی عمران خان ہی چیئرمین رہے وزیر اعظم کی کرسی پر تو نہیں ہوں گے نا اگر بنائے؟ ہو بھائی، فیصلہ اس کا عمران خان ہی کرے گا، جس کو بھی نامزد کرے گا۔ سو عمران خان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کس کو نامزد کرے گا اگر ایسی صورت۔ اچھا کھوسا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی خان صاحب سے لاسٹ بھی ملاقات ہوئی، خان صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے پارٹی جوائن کرنے کی، اور آپ نے وقت مانگا تھا، وقت پورا ہو گیا، صلاح مشورہ ہو گیا، مکمل ہے، پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یار میری کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ میری بیگم بیمار تھی، ابھی میں گیا تھا اسپتال میں تھی، میں خود یقین کریں کہ چیسٹ وہ جو ہے وہ کنجیشن ہے، آپ کی میری آواز سے بھی نظر آ رہا ہوگا، اور نزلہ ہے اور بخار رہا مجھے 2-3 دن، اور میں اس لیے آتے رہے لوگ، دوست آتے رہے، دوستوں سے مشاورت ہوتی رہی، لیکن شیڈیول سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پازیٹیو رسپانس سر آپ کا؟ ہارون الرشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ایک شخص نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کے پی کے کی حکومت دے دیتے ہیں، لیکن انتخابات کے بعد آپ نے کوئی تحریک نہیں چلانی، احتجاج بے شک کریں، کے پی کے کی حکومت لے لیں آپ۔ تو کیا ایسا ہے واقعی عمران خان کو آفر کی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ بندر بانٹ کرنا ہمارے ملک کو پہلے بھی جو ہے کمزور کرتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں کس طرح سے جو ہے بے چینی اور بے سکونی سی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے پشتونوں میں کتنی سراسیمگی پائی جاتی ہے، اور اگر سندھ میں بھی کوئی ایسی جو ہے شوونسٹک ڈیزائن کیا گیا تو نیشنلسٹ جو ہیں وہ پھر ایک تحریک کے لیے تیار ہیں۔ ہاں کہ پنجاب ماشاءاللہ بہت ہی وہ تابعدار قسم کا صوبہ ہے، وہ پھر میاں صاحبان کی تو بڑی پذیرائی ہوتی رہے گی، تو اس لیے مجھے اس چیز کا نہیں علم کہ عمران خان کو یہ آفر کسی نے کی ہے، وہ کوئی کیا ہے ان کے پاس جیل میں یا نہیں۔